آج عوام کی عدالت میں جواب دہ ہیں جمعیت علماء اسلام مولانا سفید الرحمان. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. مولانا صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. سر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کی سیاست اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے، جو سیاست بھی کرتی ہے اور نظر بھی نہیں آتی، سیاستدانوں کو ناکام کر کے ان کا منہ کالا کر دیتی ہے. اسٹیبلشمنٹ ہے کیا اور کن افراد پر مشتمل ہے؟ بجائے اس کے کہ ہم کسی ایک خاص ادارے کو یا کسی خاص جماعت کو نشانہ بنا کر بات کریں، بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا مذہبی، سیاسی اور اقتصادی آزادی کے لیے. کیا وجہ ہے کہ ہمارا ملک مسلسل ایک غیر محفوظ ریاست، ایک جنگجو ریاست اور ایک سیکیورٹی اسٹیٹ کے طور پر تو متعارف ہے، لیکن ہم اسے ایک فلاحی ریاست نہیں بنا سکے ہیں. اور پھر یہ باتیں کہ جی کرپشن ہے، کرپشن یقیناً ہے، لیکن کرپشن کے پاداش میں اسمبلیاں رخصت کی گئی ہیں، حکومتیں گھر بھیجی گئی ہیں، حکمرانوں کو جیلوں میں اور عدالتوں میں گھسیٹا گیا. پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں کرپشن کو دور نہیں کر سکے؟ اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں، اس کی علتیں کیا ہیں؟ سیدھی بات یہ ہے جی کہ ہمارے ملک میں اقتصادی پالیسی نہیں ہے آپ کی، اور آپ کے ملک کے جو ریسورسز ہیں اس کی کوئی مینجمنٹ نہیں ہے. جب مینجمنٹ نہیں ہوگی تو پھر کرپشن ہوگی. یہ سیاستدانوں کا کام نہیں تھا مولانا کہ یہ مینجمنٹ کرتے اور ایسے اصول وضع کرتے؟ ہاں، یہی اب یہاں پر میں آنا چاہتا ہوں آپ کے اسی سوال پر کہ سیاسی عمل پاکستان میں ہمیشہ کمزور رکھا گیا ہے. جب آمر آتے ہیں، فوج آتی ہے، تو کیا سیاستدانوں کا ایک ٹولہ ان آمروں اور فوجیوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا؟ یہ اچھا سوال ہے آپ کا، اور بدقسمتی ہے ہماری اس ملک کی کہ ہم نوآبادیاتی نظام کے تسلسل کو ختم نہیں کر سکے ہیں، کہ وہ نظام کسی نہ کسی انداز سے ملک کے اندر موجود ہے، اس کے وفادار بھی موجود ہیں، اس کے بدلے میں وہ اقتدار بھی حاصل کرتے ہیں، اس کے بدلے میں مراعات بھی حاصل کرتے ہیں، اور ان کو پھر سیاستدان کہہ کر لفظ سیاست پر ایک اعتراض جو ہے وارد ہو جاتا ہے. اس ملک میں سیاست، جس کو سیاست نظریاتی سیاست کہا جاتا ہے، جس کو پاکستان کے نظریے سے وابستہ سیاست کہا جا سکتا ہے، وہ پروان ہی نہیں چڑھ سکی ہے. جی پاکستان میں اقتدار کی اصل مالک اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ آپ کا موقف ہے. وہ اگر درمیان سے ہٹ جائے تو عوام دینی جماعتوں کو ووٹ دیں گے، لیکن اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو دینی جماعتوں نے زیادہ تر اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کیا ہے. دینی جماعتیں تو مظلوم جماعتیں ہیں، بہت مظلوم، اور پاکستان کی سیاست میں اتنی مظلوم ہے کہ ہر ڈکٹیٹر کے ساتھ کوئی نہ کوئی بڑی دینی جماعت نظر آتی ہے. نہیں، ڈکٹیٹر کے ساتھ بھی مذہبی جماعتوں کو سیاسی کردار کا ایک دفعہ بھی موقع نہیں دیا گیا. عوام کس بنیاد پر دینی جماعتوں کو ووٹ دیں؟ پاکستان کے عوام کے مسائل کے حل کے لیے ان کے پاس کون سا روڈ میپ ہے؟ جب دینی جماعتیں خود متحد نہیں ہوتی تو وہ عوام کو کیا متحد کریں گی؟ اور جب ہم ایم ایم اے میں دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس 2 صوبوں کا اقتدار 5 سال کے لیے رہا، تو ان دونوں صوبوں میں کوئی بنیادی تبدیلی ایسی نہیں ہے جس پہ فخر کیا جا سکے کہ دیکھیں یہ بنیادی تبدیلی اتنی بڑی کر دی کہ آپ ہمیں ایک دفعہ پھر موقع دیں. دیکھیے، دینی جماعتیں ہو یا سیاسی، سب مسلمان ہیں. خدا پر، کتاب اللہ پر، رسول اللہ پر، اس پر تو کوئی جھگڑا نہیں ہے. اس حوالے سے دینی اور غیر دینی یہ تقسیم پاکستان جیسے ملک کے اندر مجھے سمجھ میں نہیں آتی. جی یہ تقسیم مولانا دینی جماعتوں نے خود نہیں کی. میری گزارش سنیں، مجھے بات پوری کرنا دیجیے. یہ سوال ہم کرتے رہیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. جب ہم حکومت میں آئے، پورے صوبے کے تمام قوم کے بچوں کی تعلیم کے لیے اور تمام قوم کی صحت کے لیے سالانہ اخراجات 30 کروڑ اور 35 کروڑ کے بیچ میں تھے. یہ آپ کے قوم پر خرچہ ہو رہا تھا سالانہ. ہم نے 5 سال حکومت کی. جب ہم حکومت سے جا رہے تھے تو ہم نے تعلیم اور صحت دونوں میں 1 ارب اور 30 کروڑ تک اخراجات پہنچائے ہیں. یہ پیسہ ہم کہاں سے لائے ہیں؟ اپنی اس پورے قوم کے لیے. یہ کارنامہ نہیں ہے. جہاں کسی بھی ضلع میں آپ کے پاس A لیول ہاسپٹل نہیں تھا،
آج پورے صوبے کے ہر ضلع میں آپ کے پاس اے لیول ہاسپٹل بن گئے ہیں، جہاں آپ ایمرجنسی میں جاتے تھے تو ڈاکٹر آپ سے کہتا تھا کہ ذرا باہر سے پٹی بھی لے آؤ، دوائی بھی لے آؤ، سرنج بھی لے آؤ۔ آج آپ وہاں پر جائیں گے، آپ کو ایمرجنسی میں مفت علاج ملے گا، کسی قسم کا ایک پیسہ آپ کا خرچ نہیں ہوگا۔ تعلیم کی دنیا میں پرائمری سے لے کر ایف اے ایف ایس سی تک یہ ایم ایم اے کی حکومت ہے کہ جس نے تمام طلباء کو، سرکاری اسکولوں میں رجسٹرڈ طلباء کو، ایک ایک طالب علم کو مفت کتابیں مہیا کی۔ اب آپ بتائیں جی کہ اس کے علاوہ جو عام فیلڈ میں ہمارے تمام آج کے نئے لوگ جو ہمارے دوست ہوتے ہیں، سیاستدان دوست بھی ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اعتراف کرتے ہیں کہ جو ترقی یا ترقیاتی کام اس صوبے نے کیا اس سے پہلے نہ ہوا نہ بعد میں ہوگا۔ یہاں آپ کے مرکز میں ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ مشرف کے زمانے میں 1 یونٹ بجلی نہیں بنی، اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے صوبے نے اپنے اخراجات سے 80 میگا واٹ بجلی خود بنائی ہے۔ اور میں کچھ کہہ سکتا ہوں؟ اور اس پر اعتراضات ہوئے کہ آپ کو تو 50 میگا واٹ بجلی بجانے کا حق ہے، اس پر مرکز کنٹرول کرے گا۔ ہم نے کہا نہیں، آپ کے صوبے میں گیس برآمد ہوا، بلوچستان میں گیس برآمد ہوا، آج تک بلوچستان کو نہیں ملا ہے، آج تک نہیں ملا ہے۔ ہمارے صوبے کے جنوبی اضلاع میں کرک میں گیس آیا، سب سے پہلے جنوبی اضلاع کے 6 پسماندہ ضلعوں کو دیا گیا، اور آج ان کے شہروں میں گیس پہنچ گئی۔ تو کیا وجہ ہے مولانا کہ پھر 2008 میں آپ کو اتنی بری شکست کا سامنا کیوں کرنا؟ ہاں، بہت زبردست بات ہے۔ میں لگی لپٹی بغیر آپ سے عرض کروں گا کہ شکست نہیں ہوئی، ہرایا گیا۔ اور امریکہ کے ساتھ امریکہ کے ساتھ جن پارٹیوں کی کمٹمنٹ تھی کہ آگے آ کر وہ ڈیلیور کریں، ایم ایم اے نے ہمارے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں، لہذا بین الاقوامی پالیٹکس ہمارے ملک میں چل رہی ہے۔ بین الاقوامی پالیٹکس کا آپ انکار نہیں کر سکتے۔ مولانا یہ امریکہ والی بات میری سمجھ سے باہر ہو جاتی ہے کہ آپ امریکہ کے اپنے آپ کو مخالف کہتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ پر خودکش حملے ہوتے ہیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک آدمی جو امریکہ کے خلاف بھی ہے اس پہ خودکش حملے بھی ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ 2008 میں امریکہ نے اس کو ہروایا ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آ پا رہی۔ وہ اچھا ہے، آپ نے سوال تبدیل کر دیا۔ خودکش حملے جو ہیں وہ اس وجہ سے نہیں ہو رہے کہ ہماری امریکہ کے حوالے سے ان کی پالیسیوں سے اختلاف میں فرق آیا ہے۔ ملک میں جو شدت پسندی انتہا کو پہنچ گئی، اور ہم یہی کہتے ہیں کہ 2001 سے دہشت گردی کے خلاف جو جنگ شروع ہوئی، اس بنیاد پر ناکام پالیسی تھی کہ اس کی وجہ سے دہشت گردی میں اضافہ ہوا، اس کی شدت میں بھی، اس کی وسعت میں بھی۔ اور آج چونکہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں کہ امریکہ کے حوالے سے، مغرب کی پالیسیوں کے حوالے سے، خطے میں امریکہ کی پالیسیوں کے حوالے سے اپنے موقف پر قائم رہتے ہوئے آئین اور قانون کے دائرے میں کردار ادا کر رہے ہیں، لہذا وہ طبقہ جو آئین اور قانون کا انکار کر کے اسلحہ اٹھا رہا ہے، اس کا ہمارے خلاف بھی رد عمل سامنے آ جاتا ہے۔ میں بریک پہ جانا چاہتا ہوں، بریک سے واپس آ کے ہم اس ڈائلاگ کو جاری رکھیں گے۔ حضرات میں جا رہا ہوں، بریک پہ جائے گا نہیں میرے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ حضرات آج عوام کی عدالت میں جواب دہ ہیں جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان۔ سر، ہم بریک پہ جانے سے پہلے آپ بات کر رہے تھے، میں اس پہ تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایم ایم اے ایک اتحاد کے طور پہ اگلے انتخابات میں اکٹھی ہو پائی تو خیبر پختونخوا میں اے این پی اور پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، فیصلہ تو عوام کریں گے، لیکن عوام کا فیصلہ آپ مانتے نہیں؟ 2008 کا آپ کہتے ہیں کہ امریکہ نے مداخلت کر کے آپ کو ہروا دیا۔ ہاں، یہ تو پھر آپ دوبارہ وہ زخم اچھے لگے۔ آپ اگلے الیکشن بھی ہار گئے تو آپ یہ کہیں گے؟ اس لیے میں کہہ رہا تھا، میں جس الیکشن میں ہارا ہوں ٹھیک ہے اس پر کہتا ہوں میں ہار گیا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہارا نہیں ہوں، کہتا ہوں ہروایا گیا ہوں۔ کیا ایم ایم اے ایک اتحاد کے طور پہ اگلے انتخابات میں حصہ لے گی؟ پہلا سوال تو یہ ہے۔ چونکہ متحدہ مجلس عمل کے قیام کے لیے رابطے چل رہے ہیں اور اس میں جو رکاوٹیں ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی باہمی تنقید سے اعراض کریں، اس لیے کہ اگر معاملہ کسی مفاہمت کی طرف جاتا ہے تو وہ جا سکے۔ آپ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی 50 سیٹیں مانگتی ہے، آپ کتنی دینا چاہتے ہیں؟ چلیں آج طے کر لیتے ہیں۔
میں اصول کی بات کرنا چاہتا ہوں. 50 میں اصولی طور پہ کتنے دینا چاہیں گے؟ پہلے ایم ایم اے بن جائے. جب ایم ایم اے کا فورم وجود میں آ جائے گا تو پہلے بھی ہم نے رکاوٹ کیا ہے؟ آپ اکٹھے کام کیا، 5 سال رہے، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں. یہ سوال میرا ہے جی، رکاوٹ کیا ہے یہ میرا سوال ہے، مجھ سے کرنے کا سوال نہیں ہے. تو بنیادی بات یہ ہے. آپ کو جماعت اسلامی کے رویے پہ افسوس کیا؟ چلیں یہ بتا دیں. بہت دفعہ آپ کہتے ہیں کھل کے بات نہیں کرتے. جب آپ نے فرمایا ہے تو میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایم ایم اے بن جائے. وہ ایک ادارہ ہوگا، اس ادارے میں ہم بیٹھ کر طے کریں گے، اور 2 جماعتیں نہیں، جتنی جماعتیں اس میں شامل ہیں برابر کی بنیاد پر بھائیوں کی طرح بیٹھیں گے، فارمولہ طے کریں گے. کسی کو 5 سیٹیں حصے میں آتی ہیں، کسی کو 10 آتی ہیں، کسی کو 20 آتی ہیں، اس کا استحقاق ہوگا اور اس کو ہم قبول کریں. تو پھر کیا بنے گا خیبر پختونخوا میں عوامی نیشنل پارٹی کا اور عمران خان کی تحریک انصاف کا؟ میرا تو خیال نہیں ہے، کیونکہ اے این پی جو ہے وہ کوئی اچھی کارکردگی ان 5 سالوں میں ظاہر نہیں کر سکی ہے، اور اس وقت صوبے میں جمعیت علماء کو متبادل تصور کیا جا رہا ہے. اور پی ٹی آئی وہ تو ہمارے زیر بحث ہی نہیں ہوتی. مجھے نہیں کہ اس کے کوئی وہاں پر کوئی پوچھنے والا. سونامی کی بات کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے زیر بحث نہیں ہے. یہ وہ صوبہ ہے، ذرا میں دوسرے صوبوں سے معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ وہ صوبہ ہے جس زمانے میں پاکستان کی عوامی سیاست پر جناب ذوالفقار علی بھٹو چھائے ہوئے تھے، اور ایک سیلاب تھا، ان کی آواز پر لبیک کہا جا رہا تھا، لیکن اس صوبے نے اس وقت بھی اس سیلاب سے متاثر ہو کر فیصلہ نہیں کیا تھا. لہذا سونامیاں آپ کی طرف ہوں گی، ہماری طرف سے چیزیں. ٹھیک. اس سے پہلے کہ میں آڈینس کے کوشچن ہوں، ایک سوال. آپ کہتے ہیں کہ فرقہ واریت کے پیچھے خفیہ ایجنسیاں ہوتی ہیں، اب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کی خفیہ ایجنسیاں اپنے ہی لوگوں کے خلاف کام کر رہی ہیں؟ یہ ایسا ایک سوال ہے جس کو کسی ڈیبیٹ میں تو حل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایک فریق موجود ہو. آپ کا موقف ہے، اپنے موقف کا آپ نے اظہار کیا، اس لیے میں نے سوال کیا. وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن چونکہ میں اس وقت میرے سامنے یہ نوجوان بھی ہیں اور میں ان کے سامنے بھی ایک بات کرنا چاہتا ہوں. بنیادی بات یہ ہے کہ فرقہ واریت کا جہاں تک تعلق ہے، ایک ہے مذہب کی مذہبی سیاسی قیادت. پاکستان کی تاریخ میں جب سے پاکستان بنا ہے، تمام مکاتب فکر کی جو سیاسی قیادت ہے، اس نے ایک دفعہ بھی فرقہ وارانہ تعصبات، فرقہ وارانہ نفرتوں میں کردار ادا نہیں کیا، بلکہ متفقہ جو 22 اسلامی نکات ہے وہاں سے لے کر مسلسل جب بھی موقع آیا ہے ایم ایم اے تک انہوں نے وحدت کی کوشش کی ہے. لیکن اس کے باوجود میں تسلیم کرتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر فرقہ وارانہ عناصر موجود ہیں. جب کبھی ضرورت پڑتی ہے حکومتوں کو، اداروں کو، ملک میں لوگوں کو لڑاؤ اور حکومت کرنے کے حوالے سے، تو پھر جو سوسائٹی میں عناصر ہیں فرقہ وارانہ، ان کو ابھارنا، ان میں نفرتوں پیدا کرنا، ان کو آپس میں لڑانا، یہ پھر یا حکومتوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے یا خفیہ ایجنسیوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے. مین سٹریم پر جو آپ کے ملک کے اندر مذہبی جماعتیں کام کر رہی ہیں، اس کا کبھی ایجنڈا نہیں رہا. آپ کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت فرقہ پرست تنظیموں کو اپنے مفاد میں استعمال کر رہی ہے، کیا یہ درست ہے؟ وہ کبھی کبھی کرتے ہیں، ان کو مزہ آتا ہے. اور اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ گلگت میں ہو رہا ہے اور جو بلوچستان میں ہو رہا ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ خفیہ ایجنسی کروا رہی ہیں، سیاسی جماعتیں کروا رہی ہیں، کیا ہے اس میں؟ جی یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے کہ ہم سیدھا سادہ بس ہلکے پھلکے الفاظ میں ایجنسیاں کرا رہی ہیں. آپ نے کہا، میں تو نہیں کہتا. میں ویسے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، جواب نہیں. کیا کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ جو وہاں نظام ابھی حال ہی میں دیا گیا ہے، اس نظام کو دوبارہ سبوتاش کرنے کے لیے نئے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں؟ آپ کا خیال ہے کہ جو سسٹم وہاں پہ ہے اس سسٹم کو سبوتاش کرنے کے لیے کوشش ہو سکتی ہے؟ وہ ایک چھوٹی سی بات ہے. اس سے آگے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح افغانستان کی صورتحال بدلی، اگر ہم افغانستان کی 10 سالہ اس صورتحال اور خطے پر جو اس کے اثرات پڑے ہیں، اس کو صرف اس سوال میں سمیٹنے کی کوشش، یہ ایجنسیوں کی سازش تھی، فلاں کی سازش تھی، نہیں، یہ بین الاقوامی منصوبہ بندیوں کا حصہ ہوا کرتی ہیں ایسی چیزیں. اور یہاں پر بھی یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ جو ایک ادارہ جوائنٹ سروسز آپریشنز کمانڈ، جس کو امریکیوں نے تشکیل دیا ہوا ہے،
اور جو اس قسم کے حالات پیدا کرنے کے لیے ایران میں، چائنا میں، مختلف علاقوں میں ایسے حالات پیدا کرنے کی ایک ڈیوٹی ان کی لگی ہوئی ہے، اس پر پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ اب یہ صورتحال دیکھنے کی ہے کہ گلگت بلتستان کی صورتحال میں یہ بھونچال پیدا کر دینا، کیا وہ جو کشمیر کے ساتھ بلتستان اور گلگت کی وابستگی ہے آئینی اور دستوری لحاظ سے، کیا اس کو تقسیم کرنے کی سازش تو نہیں ہو رہی؟ کیا وہاں پر ایک نئی ریاست کے قیام کی شروعات تو نہیں ہو رہی؟ لیکن مولانا نمبر دو، استعمال تو ہم مسلمان ہی ہو رہے ہیں نا، گولی چلانے والا بھی مسلمان ہے، جو گولی سے گر رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے، تو امریکہ اتنا انفلوئنشل ہو گیا اس علاقے میں، ہمارے دماغوں پہ چھا گیا ہے، ہمیں استعمال اس حد تک کر رہا ہے۔ اس حد تک کر رہا ہے، اس کا انکار آپ نہ کریں۔ اس بات پر اپنا میں اس پر زیادہ سوچنے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں کہتا ہوں ان حالات سے بچنے کے لیے ہم سوچیں۔ تو کیا آپ مسلمانوں کو استعمال ہونے سے بچانے کے لیے گلگت میں جا کے لوگوں سے بات کرنے کو تیار ہیں؟ بلوچستان میں جو آپ کا انفلوئنس ہے اس کو استعمال کرنے کو تیار ہیں؟ بالکل تیار ہیں، اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں جی کہ اگر بلوچستان میں جمعیت علماء نہ ہوتی تو پھر قواریت کی بنیاد پر بلوچستان آج آگ بگولا ہو چکا ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا اس میں رول ہے اور کردار ہے، یہاں بھی اپنے کردار ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اب ہم آڈینس سے کوشچن لیں گے جی۔ میں سید اسرار علی سر فرام قائد اعظم یونیورسٹی سر، میرا سوال مولانا صاحب سے یہ ہے سر کہ ایک طرف تو آپ طالبان کی سر مخالفت کرتے ہیں اور کہ یہ دہشت گرد طالبان ہیں، اور دوسری طرف سر اکثر کے پی کے میں اور بلوچستان میں آپ کے جلسوں اور آپ کے مدرسوں سے اکثر خود کا حملہ یہیں سے ہو کے نکلتے ہیں۔ دوسری بات جو آپ نے بات یہاں پہ کی ہے کہ آپ نے 35 کروڑ سے تو بجٹ بڑھا کر 1 ارب 35 کروڑ کر دی، ان لوگوں کو آپ نے تعلیم کا حق تو دیا لیکن ان سے جینے کا حق چھین لیا سر، وہاں پہ روز خود کا حملے ہوتے ہیں سر، آپ اس سوال کا جواب انہیں کیوں نہیں دیتے سر؟ جی مولانا۔ بہت اچھا سوال ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ حضرات کی ان حالات پہ نظر ہے اور مجھے موقع دے رہے ہیں کہ میں اپنا نقطہ نظر اس حوالے سے بتاؤں۔ ایک بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ پاکستان کے اندر جو عسکریت آئی ہے، اس عسکریت کے عوامل پاکستان کے اندر نہیں، اس کے بنیادی عوامل افغانستان میں رہے ہیں، اور آپ کو اس بات کا بھی علم ہے کہ افغانستان اور پاکستان صدیوں سے ایسے کوئی جغرافیائی ایک تعلق میں وابستہ ہیں کہ ان کا اور ہمارا غم خوشی ایک ہوتا ہے۔ انگریز وہاں گیا تو قبائلی لوگ اور افغانی مل کر لڑے ان کے خلاف، سوویت یونین آیا تو افغانی اور ہمارے لوگ مل کر لڑے، امریکہ یہاں پر آیا تو اس کے اثرات بھی ہمارے اوپر پڑے۔ اب جب ہمارے اوپر اثرات پڑتے ہیں بین الاقوامی سیاست کے خطے کے اندر، ہم نے یہ حکمت عملی بنانی ہے کہ اس کے اثرات کو زیادہ سے زیادہ ہم روکیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب جہاد کا تصور ہوگا تو جہاد کا تصور جو ہے وہ مذہبی طبقے کے لیے جاذبیت رکھے گا، سیکولر طبقے کے لیے نہیں رکھے گا، اور یقیناً اس سے مذہبی طبقہ زیادہ متاثر ہوگا جب افغانستان میں آپ جہاد کی بات کریں گے۔ لیکن اب ہم نے حکمت عملی بنانی ہے کہ وہ اثرات نہ آ سکیں، ان اثرات کو ہم روک سکیں۔ ہم نے جب ایم ایم اے کی حکومت بنائی تو اس وقت یہ حالات انتہائی شدت کے ساتھ تھے، افغانستان میں وہ جنگ چھڑ چکا تھا اور ہم پر زبردست دباؤ تھا، لیکن نہ تو اس زمانے میں آپ نے کوئی خودکش حملے کی بات سنی، نہ آپ نے عسکریت کی بات سنی، نہ وہاں فوج کے جانے کی ضرورت پڑی، نہ سوات میں جانے کی ضرورت پڑی، نہ فاٹا میں جانے کی ضرورت پڑی، اور ایسا بھی نہیں کہ اس علاقے سے ہم لا تعلق رہے اور بالکل غافل رہے۔ جب بھی وہاں صورتحال کشیدہ ہوئی ہم نے فوراً مذاکرات کا راستہ لیا، سمجھانے بجھانے کا راستہ لیا اور اس صورتحال کو قابو رکھا۔ وہ پرابلم جڑ سے نہیں اکھڑی، وہ پنپتی رہی، اس کا مجھے اعتراف چلتی رہی، اس کا مجھے اعتراف ہے، لیکن جو چیز مصیبت آ گئی، سیلاب آیا، سیلاب تو اس وقت بھی سیلاب تھا، سیلاب تو آج بھی سیلاب ہے، میں نے اس سیلاب کو کیسے روکا اور آج وہ لوگ سیلاب کیوں نہیں روک سکے؟ آپ کے طالبان سے تعلقات تھے، آپ نے ان سے مذاکرات کیے، آپ نے کہا بھائی ہمارے پہ رحم کرو، ہم آپ کی بات ماننے کو تیار ہیں، شاید اس لیے انہوں نے حملے کم کر دیے۔ پھر آج کیوں حملے کر رہے ہیں؟ تو وہی لوگ ہم لوگ نہیں، آپ کے تعلقات نہیں رہے، آپ اقتدار میں نہیں رہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم جب اقتدار میں ہوں گے تو ہمارا انفلوئنس ان لوگوں کی نسبت اس خطے کے لوگوں پر زیادہ ہوگا، اور جب ہم نہیں ہوں گے تو یہ لوگ بے بس دیکھیں گے۔ نیکسٹ کویسچن۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ کسی بھی قسم کی حکومت رہی ہو، چاہے وہ ڈکٹیٹر کی رہی ہو یا جمہوری حکومت رہی ہو، اس کا آپ ہمیشہ حصہ رہے ہیں۔ میرا بیسک کویشچن یہ ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہمیشہ حکومت کا حصہ رہنا یا اس کا کوئی پاکستان کی بہتری سے تعلق ہے؟ اور اگر اس کا پاکستان کی بہتری کے ساتھ کوئی تعلق ہے تو آپ نے اپنا جو کردار ادا کیا اس کے اندر پاکستان میں کیا بہتری آئی ہے وہ پلیز بتا دیں۔
नज़रियाती सियासत करना, आवाम को अपनी तरफ बुलाना, आवाम की एक भरपूर हिमायत हासिल करना, उस बुनियाद पर पार्लियामेंट तक पहुंचना, उस बुनियाद पर इक़्तिदार तक पहुंचना, ये एक उसूली हक़ है और तमाम पार्टियों को है, सिर्फ हमें नहीं है। रहा ये कि हम नज़रियात को नज़रअंदाज करके किसी से बात करें, इसकी शायद आपको मिसाल नहीं मिलेगी। हमने जब भी किसी के साथ बात की है अपनी तरजीहात पे की है, अगर उन तरजीहात पे बात चली है तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं चली तो हमने उस जिम्मेदारियों से लाताल्लुक़। अच्छा मौलाना, मुझे एक बात बताएं कि आपका कोई ऐसा फैसला, कोई ऐसा अमल जिस पे आपको फख्र हो कि आपने ये जो बच्ची का सवाल है इसके जवाब में, कि आपने जो भी समझौता किया, जिस हुकूमत से भी समझौता किया, उस समझौते के नतीजे में आपने एक चीज़ हासिल की जो फख्रिया तौर पे आप कह सको कि इफ्तिखार, देखो आखिरकार हमने ये हासिल किया। आज अगर हम इसके दावेदार हैं और इस पर फख्र करते हैं कि हमारे मुल्क में एक आइन है और हमारा आइन मजहब और मुल्क की फलाही रियासत के हवाले से ये बुनियादें फराहम करता है, अगर उस पार्लियामेंट में मुफ्ती महमूद न होता तो आज आपको पाकिस्तान का वो आइन न मिलता जो आपके इस्लाम को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा होता है। एक बात, अगर यहां पर उसी तनाजुर में चलते चलते अगर ये उलमाए किराम पार्लियामेंट में न होते तो आपके नामूसी रिसालत पर हमले होते, आपके खत्म नबूवत के अकीदे को पार पार किया जाता, आपके मुल्क में ये कुव्वतें पार्लियामेंट में रही, मुल्क की सियासत में रही, तो आपने मुत्तफ़क़ा एक तरमीम पार्लियामेंट में मंजूर कराई अपने इन अकायद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कि वो खत्म नबूवत से मुताल्लिक़ हों या नामूसी रिसालत से मुताल्लिक़ हों। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं, इसके अलावा एक बात कहना चाहता हूं, हम पार्लियामेंट में हैं तो मुशर्रफ के ज़माने के वो मुआहिदे जो उन्होंने खुफिया और ज़बानी अमेरिका के साथ किए थे, हमारी तहरीक पर पार्लियामेंट में आए और पाकिस्तान को एक आज़ाद खारजा पॉलिसी की डायरेक्शन देने के लिए पार्लियामेंट की मुत्तफ़क़ा करारदाद में जमीयत उलमा का बुनियादी किरदार रहा है। या आप कैसे इनकार कर सकते हैं उससे? जी आपका सवाल। सर, आई एम अली फ्रॉम खैरपुर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स फर्स्ट। सर, मेरा आपसे सवाल ये है, आप इत्तेहाद की बात करते हैं तो बेसिकली अगर हम देखें तो आपकी पार्टी जिस इत्तेहाद की बात करती है तो वही पार्टी वो जो बैंड पार्टीज हैं उनके साथ खड़ी नजर आती है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपको अफगानिस्तान की तो फिक्र है मगर पाकिस्तान का जो सेक्ट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सुकून बर्बाद हो चुका है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बुनियादी बात यह है कि जमीयत उलमाए इस्लाम आज एक वाहिद जमात है कि जो ऐसे किसी सफ में आपको नजर नहीं आ रही जहां फिरका परस्त तंजीमें बैठी हों या जो इंतहा पसंद तंजीमें बैठी हों। आपको ये बात ऑन रिकॉर्ड में बताना चाहता हूं, अपना रिकॉर्ड दुरुस्त कर लीजिए। बाकी रही बात अफगानिस्तान की, इस पर मैं तफसील से कह चुका हूं कि अफगानिस्तान को अपने मामलात खुद तय करने दीजिए। यही वजह है कि जमीयत उलमा वो पार्लियामेंट की सियासत कर रही है, वो आइन और कानून की सियासत कर रही है और पाकिस्तान की सूरत हाल को पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान के मफाद के हवाले से तय करना चाहती है। मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, ब्रेक से वापस आके हम इस गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। ख्वाजा साहब, मैं जा रहा हूँ, ब्रेक पे जाएगा नहीं मेरे साथ। वेलकम बैक। ख्वाजा, गुफ्तगू हो रही है मौलाना फजल रहमान साहब से। इमरान खान से आपकी जाती रंजिश क्या है? कोई नहीं। आप उसको यहूदी लॉबी का एजेंट कहते हैं, आलमी एजेंसियां आप कहते हैं उसके पीछे हैं, ऐसा क्यों कहते हैं? बोतान जिसकी ममानियत है, बोतान दीन में बोतान जो है ना, बोतान नहीं है, उसकी इजाजत नहीं है, बोतान नहीं है। आपका सबूत है? एक बात जहन में रखें, सबूत है, एक बात जहन में रखें जी, न तो मैं इमरान खान को इतनी अहमियत देता हूं कि इतने बड़े अहम मजलिस में उनका जिक्र करो, उस पर बहस करो, न उसको पाकिस्तान की सियासत का कोई जरूरी हिस्सा लेता है। लेकिन बयान तो आप पिछले दिनों से उनके बारे में बयान दे रहे हैं, तो इसीलिए उन्हीं बयानों को पढ़ के मैं कह रहा हूं। करूं जी, अब आपने बात छेड़ दी है, मैं लंबी तफसील में नहीं जाता, लेकिन एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि हम अपना एक मशरक़ी और एक इस्लामी एक कल्चर रखते हैं जिसमें आप और मैं दोनों रह रहे हैं। जहां मैं नज़रियात की बात करूंगा, जहां मैं इस्लाम की बात करूंगा,
وہاں جب میں اسلام کے قانون کی بات کروں گا، وہاں میں اسلام کے کلچر کی بات کروں گا، وہاں میں اسلام کی معیشت کی بات کروں گا، وہاں میں اسلام کی تہذیب کی بات کروں گا. اور اگر کوئی بھی قوت اس حوالے سے میرے ملک کے تہذیب کو تباہ کرے گا، اس کے اندر ایک نیا کلچر متعارف کرائے گا، اور اس کے پیچھے جو لابی کار فرما ہوگی، تو پھر مجھے آپ اس کے مد مقابل پائیں گے، اور ہر وقت پائیں گے انشاءاللہ. وہ ویسے عوام کو تیار کر رہا ہے آپ جیسے لوگوں سے جان چھڑانے کے لیے، جو آپ پرانے سیاستدان ہیں ان سے جان چھڑانے کے لیے وہ عوام کو تیار کر رہے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جن عوام کو وہ تیار کر رہے ہیں آپ کے خلاف سازش ہے. میں اس کی بات بھی واضح کر دوں، جس کا نسب نامہ نہ ہو وہ اس کی حیثیت کیا ہے؟ الحمدللہ میرا نظریاتی نسب نامہ ہے. یہ کہنا کہ جی پرانی سیاست، موروثی سیاست، فلاں فلاں، جس سیاست کا تاریخ نہ ہو، جس سیاست کا پس منظر نہ ہو، جس سیاست کا نسبت نہ ہو، جس کا نسب نامہ نہ ہو، اور یکدم سے ایک چیز یوں ہی زمین سے ابھرے، میں یکدم سے بغیر نسب نامے کی ابھری ہوئی سیاست کو قبول کروں. آپ خود تو کہہ رہے ہیں مولانا، آپ خود تو کہہ رہے ہیں کہ عوام کو نئے لوگوں کو منتخب کرنا چاہیے، ایماندار لوگوں کو منتخب کرنا چاہیے، کرپ کو فارغ کرنا چاہیے. ان کو ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک شخص کے بارے میں مجھے یقین ہے، ایک شخص کے بارے میں پھر آپ لمبی کرنا چاہتے ہیں، جس کی موضوع کو میں بالکل نہیں چھیڑنا چاہتا، اس کی موضوع کو آپ لمبی کرنا چاہتے ہیں. میرا سوال ہے کہ اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو لائیے، شیئر کیجئے، پاکستان کی قوم کو بتائیے، سمپل سی بات ہے. بات سنیں گے. آنے والا وقت آپ بھی کوئی شخص کہہ سکتا ہے مجھے فضل الرحمان سے اچھے کام کی توقع ہے، ہمیں ہے. مجھے کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے اس سے کوئی توقع نہیں. یہ ایک شخص کے بارے میں دو رائے بنانا یہ ہر آدمی کا حق ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے لیے اس کے احساسات، اس کا پس منظر وہ پھر آنے والا وقت بتاتا ہے. جو لوگ ان سے خیر کی توقع رکھتے ہیں ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں. آپ کو یہ دکھ ہے، جو اس سے شر کی توقع رکھتا ہے اس کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں. مولانا آپ کو یہ دکھ ہے کہ سواتی آپ کو چھوڑ کے عمران خان صاحب کے ساتھ چلے جائے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہے وجہ مولانا کی ناراضگی کی اور دکھ کی عمران خان کے بارے میں. اتنا چھوٹا میں سوچتا نہیں ہوں. آپ کا بڑے سوال میں سوچتا نہیں. مریم نواز فرام پریسٹن یونیورسٹی. مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے، آپ نے آغاز میں کہا کہ پاکستان میں سیاسی عمل کو کمزور رکھا گیا. 1970 سے آپ ہیں یہاں پہ، آپ کے والد صاحب رہے، پھر آپ نے اس کے لیے کیا کام کیا؟ آپ نے کس حد تک اس عمل کو مضبوط کیا؟ ہماری جماعت جو ہے وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے حوالے سے تدریجی اصلاحات کی قائل ہے. انقلاب کے ذریعے راتوں رات پورے سسٹم کو منہدم کر کے ایک نیا نظام برپا کرنا، شاید اس کی نہ ہمارے پاس قوت ہے اور نہ وہ ہماری لائن ہے. اب ظاہر ہے کہ آج ملکی سیاست میں اگر آپ ہمارا نام سن رہی ہیں اور آپ ہمارے حوالے سے تبصرے پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اور ملکی سیاست میں ایک نمایاں کردار، تو وہ راتوں رات پیدا نہیں ہوا. ایک طویل سفر کر کے ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ آج ملک میں بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی جمعیت علماء کی رائے کو رجسٹرڈ کیا جاتا ہے. مولانا آپ کہتے ہیں کہ اگر حکومت نے پارلیمنٹ کے ذریعے نیٹو کی سپلائی بحال کرنے کا فیصلہ کیا تو آپ اس کو تسلیم نہیں کریں گے، اور نیٹو کی سپلائی طاقت کے ذریعے روک دی جائے گی. جب طاقت استعمال کریں گے نیٹو کی سپلائی روکنے کے لیے، آپ کا فوج پاکستان سے تصادم ہوگا، ملک انارکی کی طرف چلا جائے گا. کیا آپ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ تو بڑا اچھا علاج ہے، نہ کریں فیصلہ، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. پارلیمنٹ کو اختیار نہیں ہے فیصلہ کرے. دیکھیے پارلیمنٹ کو اختیار نہیں فیصلہ کرے. پارلیمنٹ کو، کیونکہ آپ نے بہت پارلیمنٹ کی حمایت کی. پارلیمنٹ کا اختیار ہے، لیکن چونکہ یہ ایک انتظامی معاملہ ہے، پارلیمانی معاملہ نہیں ہے، اور انتظامی طور پر حکومت اس سپلائی لائن کو روک چکی ہے، اور ہم نے اس روکنے کے فیصلے کی تائید کی ہے. پارلیمنٹ میں بھی کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی، عوام کی کسی گوشے سے بھی اس کا اختلاف نہیں آیا. جب اتنا مقبول فیصلہ حکومت نے کیا اور ہر طرف سے تائید آئی، اس کو کیوں تبدیل کر رہے ہیں؟ قومی سلامتی کمیٹی کی سفارشات جو آئی ہیں اس میں تو یہ بات کی گئی ہے. اس میں جو باتیں کی گئی ہیں میں واضح طور پر کہہ دوں، ایک تو ہمیں ذرا قومی سلامتی کے کمیٹی کے میکینزم کو ذرا سمجھ لینا چاہیے. آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں؟ میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اور جواب آ گیا. جی، اور اس حوالے سے ہم نے پارلیمنٹ میں اپنا موقف دے دیا ہے، پبلک میں اپنا موقف ہم نے دے دیا ہے، اور ہم نے یہ کہا ہے کہ حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے اس کی ہم سپورٹ کر چکے ہیں، اس کی حمایت ہر طرف سے ہو چکی ہے. اب حکومت کیوں فیصلہ تبدیل کر رہی؟
क्या ये हकीकत है जब आप भारत तशरीफ़ ले जाते हैं तो आपने वहाँ पे जो आपके काउंटर पार्ट्स हैं अपनी जमात के, उनसे इस ख्वाहिश का इजहार किया कि आप अमेरिका से बात करना चाहते हैं और पाकिस्तान में बात करने से आप इसलिए गुरेज़ा हैं कि यहाँ पे आपको डर है कि सारी बात रिकॉर्ड करती हैं एजेंसियाँ? कैसी बात थी? एक बात ज़हन में रखें, मैं बातचीत से कभी इनकार नहीं करता, ये बात सुन लो जी। मैं हमेशा मुज़ाकरात और बातचीत पे यकीन रखता हूँ, तो मैं इसके लिए हिंदुस्तान जाऊँ, वहाँ के लोगों से दरख्वास्त करूं। तालिबान और अमेरिका, तालिबान आए यहाँ बात करें, हम आज भी बात करने को तैयार हैं, बात करने को तैयार हैं। तालिबान हमारा, आप तालिबान और अमेरिका के दरमियान डायलॉग करवाने के हामी हैं और इसमें अपना किरदार अदा करना चाहते हैं। जहाँ तक अफगानिस्तान के अंदर किरदार अदा करने की बात है, देखिए मुल्क और मुल्क, स्टेट एंड स्टेट, उसमें स्टेट का किरदार होता है, पार्टीज शख्सियात का किरदार नहीं हुआ करता। और ऐसी कोई सूरत हाल इस वक्त सामने नहीं आई कि मैं इस पर यह कह सकूं कि हाँ हम तो कोई बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। लीक्स में फिर ये क्यों आया कि आप वजीर आजम बनना चाहते हैं और आप चाहते थे कि अमेरिका इस हिस्से में कोई किरदार अदा करे, और इस विकी लीक्स के बाद जो मजहबी जमातें हैं उनका रवैया आपके बारे में बदल गया, वो आपसे नाला हैं? न इस वजह से कोई नाला है और न इस खबर में कोई सदाकत है। आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं? इफ्तिखार साहब बात सुने, आप प्राइम मिनिस्टर फिर बनना चाह रहे थे? मेरी गुजारिश सुने जी, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा या नहीं बनूंगा ये फैसला मेरे कौम ने करना है, नॉट अमेरिका। मैं वो सियासत, उस सियासत पर लानत भेजता हूं जब अमेरिका से मैं खैरात मांगूंगा मुल्क की हुकूमत के लिए। ये पैटरसन ने फिर ये बात काहे को रिपोर्ट की आपके हवाले से? तो वो आई थी मेरे दफ्तर में, मेरे चैम्बर में आई थी, वो कोई खुफिया बात तो नहीं है। आपसे मिलने आई? हाँ, मेरे से मिलने आई। क्या उनसे कहा कि आप वजीर आजम बनना चाहते हैं? ये मैं कह सकता हूँ, आप मुझे जानते नहीं है, खुदा के बंदे, जिंदगी मेरी आपके साथ गुजरी है, इसकी तवक्को आप कर सकते हैं मुझसे? यानी मेरे साथ आप लोगों की एक जिंदगी है, मेरे मिजाज से आप वाकिफ हैं, मेरे तर्ज सियासत से आप वाकिफ हैं। ऐसी घटिया सियासत फजल रहमान नहीं कर सकता जी। सर मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर हम गुफ्तगू को आगे जारी रखेंगे। और मैं जा रहा हूँ, ब्रेक पे जाएगा नहीं, मेरे साथ रहेगा। आप हुकूमत में भी होते हैं, अपोजिशन में भी होते हैं, अब भी आप हुकूमत से निकल चुके हैं, लेकिन मिनिस्टर कॉलोनी में जो घर है जो वजीरों को अलाट होता है वो उस पर अब भी आप काबिज हैं और वो अब भी आपके पास है। जब आपके वजीर को निकाला गया तो आप हुकूमत से बाहर आ गए, या आपके कैसे नजरियात हैं? उसी दौर में आपको बेपनाह DI खान में आपको और मौला आपके भाई साहब को बेपनाह रकबाजात भी अलाट हुए। वेलकम बैक। ख्वाजात मौलाना फजल रहमान से बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि मेरी अक्ल पे पर्दा नहीं पड़ा जो वजीर आजम बनने के लिए अमरीकियों से कहूँ। और अब मैं सवाल लूंगा ऑडियंस से। आपका सवाल? जी, मेरा नाम ताहिर महमूद अवान है, प्रिस्टन यूनिवर्सिटी से मेरा ताल्लुक है। मौलाना, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपका जो तर्ज सियासत है वो हमारे लिए अलजबरे का बहुत ही कोई पेचीदा किस्म का सवाल बन गया है। आप हुकूमत में भी होते हैं, अपोजिशन में भी होते हैं, अब भी आप हुकूमत से निकल चुके हैं, लेकिन मिनिस्टर कॉलोनी में जो घर है जो वजीरों को अलाट होता है वो उस पर अब भी आप काबिज हैं और वो अब भी आपके पास है। दूसरा मेरा सवाल इसी के साथ छोटा सा सवाल ये है कि नेटो सप्लाई के मुतल्लिक आप अवामी जलसों में बड़े शद्दोमत के साथ जाते हैं और कहते हैं कि बज़ोर बाजू उसको रोकेंगे, लेकिन ये नेटो सप्लाई उस वक्त भी जारी थी जब 5 साल आप उस सूबे के हुक्मरान थे जहां से ये नेटो सप्लाई के तमाम कंटेनर्स गुजर के जाते थे, आपने उस वक्त क्यों नहीं रोका? थैंक यू। एक बात मैं आपसे अर्ज कर दूं कि हम हुकूमत में नहीं लेकिन हम पार्लिमानी निज़ाम का हिस्सा हैं। पार्लियामेंट का अपना दायरा है, हुकूमत का अपना दायरा है। पार्लियामेंट के दायरे में कमेटियां हैं और कितनी कितनी कमेटियां हैं कि जिनके चेयरमैन हिज़्ब इख्तिलाफ से हैं। सो ये भी एक वो कमेटी है कि जिसकी चेयरमैनशिप वो एक हिज़्ब इख्तिलाफ से है। और उस हवाले से जिस तरह मैं जिस स्टेटस के साथ जहां रहता था, चूँकि मेरी चेयरमैनशिप बरकरार है, मुझ पर अरकान ने अदम एतमाद नहीं किया। मेरी पार्टी की पॉलिसी यह है कि हिज़्ब इख्तिलाफ जिस तरह कमेटियों के चेयरमैन रहते हैं वो सिलसिले हम जारी रखेंगे। तो ये तो उसकी वजह तो यही है। रही ये बात कि सूबे में हमारी हुकूमत थी और कंटेनर हमने क्यों नहीं रोके, एक है आवाम से कहना कि आइए और हम एक राय बनाएं
اور اس رائے کے تحت ہم یہ باور کرائیں کہ آپ کا یہ عمل غلط ہے۔ ایک یہ کہ صوبائی حکومت ہو اور آپ صوبے کی حکومت کی طاقت سے وفاق کے ساتھ، تو پھر وہ طاقت کا جنگ طاقت کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہم صوبائی حکومت کی قوت کو استعمال کر کے راستہ روکتے، ملک کے اندر صوبے اور وفاق کے اندر باقاعدہ مسلح جنگ نہ ہوتی۔ کیا آپ ملک کو اس حد تک لے جانا چاہتے ہیں؟ لیکن جس فورم پر بھی بات ہوئی، فورم پر ہم نے ہمیشہ اپنا نقطہ نظر دیا ہے اور اس سے اختلاف رائے کیا ہے۔ میرا نام محمد کیفی رفیق ہے، فیڈرل اردو یونیورسٹی سے میرا تعلق ہے۔ مولانا صاحب آپ سے میرا سوال ہے، آپ نے بات کی نظریات کی، بھی میرے نظریات ہیں۔ میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ جب اعظم سواتی کو اس کی وزارت سے ہٹایا گیا، آپ نے یہ کہہ کر حکومت سے باہر آ گئے کہ وہاں پہ کرپشن ہو رہی تھی، وہاں پر سٹیل مل میں کرپشن ہو رہی تھی، ریلوے تباہ ہو رہا تھا، پی آئی اے تباہ ہو رہا تھا، اس سے پہلے بھی یہ کچھ ہو رہا تھا، لیکن آپ حکومت سے باہر نہیں گئے۔ لیکن جب آپ کے وزیر کو نکالا گیا تو آپ حکومت سے باہر آ گئے۔ یہ آپ کے کیسے نظریات ہیں، اس کے بارے میں ہمیں کلیئر کر دیں آپ۔ ایک شخص کو دل کی بیماری بھی ہے، اس کے گردے بھی کام چھوڑ چکے ہیں، اس کا جگر بھی کام چھوڑ چکا ہے، وہ ہسپتال میں ہے، آئی سی یو میں ہے، اس کو آکسیجن لگی ہوئی ہے، اور اس وقت ان کو کھانسی آ جاتی ہے اور کھانسی کے ساتھ جان نکل جاتی ہے، تو آپ کہیں کہ کھانسی سے مر گیا؟ یہ کھانسی، یہ باتیں ہم 2 دفعہ گورنمنٹ کو الٹیمیٹم دے چکے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ کیے ہوئے وعدوں پہ نہیں چل رہے۔ ہم نے تقریباً 8 مہینے حکومت کے ساتھ مل بیٹھنے اور وزیر اعظم اور صدر کے ساتھ بات کرنے سے بائیکاٹ رکھا۔ بالآخر پرائم منسٹر گھر پہ آئے، انہوں نے پھر وعدے وعید کیے۔ جب ہم ان سے مایوس بھی تھے اور پھر وہ ہمیں بتائے بغیر ہمارے منسٹر کو نکالتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ حکومت کے جو عزائم ہیں اور ان کی جو بدنیتی تھی وہ سامنے آ گئی، تو پھر ہم نے یہی ایکشن لینا تھا کہ اب مزید تاخیر نہیں کرنی۔ جس کے لیے آپ نے اتنی کوشش کی وہ تو آپ کو چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ تو اس کا یہ تو اس کی کمزوری ہے نا۔ آپ کا سوال؟ میرا نام اصغر علی ہے، پریسٹن یونیورسٹی سے میرا تعلق ہے۔ مولانا صاحب میرا یہ سوال ہے کہ آپ جو پچھلی گورنمنٹ میں کہتے ہیں کہ وہ بھئی ہمارے پاس صوبائی گورنمنٹ تھی، تو آپ ان ناکامیوں سے یا ان کوتاہیوں پر جو آپ فیڈرل گورنمنٹ کے سر ڈالتے ہیں، ان سے آپ اپنے آپ کو کس طور پر مبرہ قرار دے سکتے ہیں، جبکہ اسی دور میں آپ کو بے پناہ ڈی آئی خانے، آپ کو اور مولا آپ کے بھائی صاحب کو بے پناہ رقبہ جات بھی الاٹ ہوئے۔ صوبائی حکومت ہمارے پاس تھی، اور وہ ظاہر ہے کہ صوبے کا اپنا ووٹ ہوتا ہے، اس کا اپنا مینڈیٹ ہوتا ہے، وفاق کا اپنا مینڈیٹ ہوتا ہے، صوبے میں حکومت آدمی کرتا ہے، تو صوبے کا مالک نہیں بن جاتا اور نہ ہی اس سے وفاق کو بے دخل کیا جاتا ہے۔ وفاق کا اپنا اس میں رول ہے اور صوبے کا اپنا رول ہے، اور پھر اچھی حکمرانی کے تحت کوشش کی جاتی ہے کہ عوام کی ریلیف کے لیے اقدامات کیے جائیں اور جذبات سے ہٹ کر ملکی نظام کو چلایا جائے۔ اب یہ باتیں کہنا جی کہ پھر آپ نے مفادات حاصل کیے تھے، یہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ آ رہی ہیں۔ جنہوں نے حاصل کیے ان کے کیس عدالتوں میں چل رہے ہیں۔ بی بی سی کے مطابق مولانا ایک ہی وقت میں فضا میں 5 رنگین گیندیں اچھالنے کے ماہر ہیں۔ کیا مطلب بی بی سی کا؟ دیکھیے، بی بی سی ایک ادارہ ہے اور ظاہر ہے کہ ایک مغربی ادارہ ہے۔ اس نے ہمارے بارے میں، اب ان کو یہ احساس ہے کہ مذہبی دنیا کے اندر ایسا شعور کیوں ہے کہ جو ہماری سازشوں اور منصوبوں کو سمجھتا بھی ہے، اس کو پکڑتا بھی ہے، اس کا مقابلہ بھی کرتا ہے۔ یہ ایک درد تکلیف ان کو ہے، اور الحمدللہ ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ہم چیز کو سمجھتی بھی ہیں، پھر پبلک کے سامنے لاتے ہیں۔ اگر پبلک اس پہ اتفاق کرتی ہے، ہم ان حالات سے کامیابی سے گزر جاتے ہیں، اور اگر ہماری بات نہیں مانی جاتی تو پھر مشکلات تو ہوتی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان، بہت بہت شکریہ۔